10 محرم جمعۃ المبارک 1448 ہجری کا دن ہے۔ آج اس عظیم ہستی کی شہادت ہے کہ جس کو دنیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ کون حسین؟ کہ جب پیدا ہوئے تو نبی نے گھٹی دی۔ کون حسین؟ کہ جب پیدا ہوئے تو حسین کے کان میں سب سے پہلے جو آواز گئی وہ رب کا نام، اور وہ آواز نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی تھی۔ جب حسین پیدا ہوئے تو مولا علی نے ان کا نام حرب رکھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا علی نام کیا رکھا؟ فرمایا کہ حرب۔ فرمایا حرب نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ حسین وہ نام کہ جب سے دنیا بنی حضرت امام حسین تک، اس سے پہلے کسی کا نام بھی حسین نہیں تھا۔ یہ حضرت امام حسین واحد شخصیت ہے کہ جن کا نام نبی نے رکھا، حسین رکھا۔ اس سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا۔ حضرت امام حسین کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی عام بات ہے کہ اللہ کے نبی فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں؟ اللہ کے نبی کو ان دو شہزادوں کے ساتھ جو محبت تھی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ بے تحاشا محبت تھی، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے حضرت امام حسین کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا۔ پاؤں کے اوپر کھڑا کرتے ہوئے اس طرح اوپر لے آئے اور اس طرح اوپر آئے کہ اللہ کے نبی کے سینے کے اوپر حضرت امام حسین کے پاؤں تھے۔ جب پاؤں آئے نا، حضرت امام حسین کو چوما، پیار کیا، پھر فرمایا اللہ میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ محبت کرو۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میں حسین کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی حسین کے ساتھ محبت کر۔ اب جس حسین کے ساتھ اللہ کے نبی محبت کریں، جس حسین کے ساتھ اللہ محبت کرے، پھر دنیا والے محبت کریں یا نہ کریں؟ کریں، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ حضرت امام حسین کے ساتھ محبت کریں۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے خطبے میں بولنے کی، ہے نہیں ہے، اشارہ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن جمعے کا خطبہ اور سامنے سے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین آ رہے تھے، کبھی گرتے ہیں کبھی چلتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی نظر ان دونوں شہزادوں پر پڑی، جمعے کا خطبہ روکا، گئے اور جا کر حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو اٹھایا، پیار کیا، پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ میرے یہ جسم کے ٹکڑے ہیں، میں ان کو اس طرح تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اب یہ دو شہزادے اللہ کے نبی کے جسم کے ٹکڑے، اور یہ وہ کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت امام حسین آئے
اور اللہ کے نبی کی پیٹھ کے اوپر چڑھ گئے اور اللہ کے نبی نے سجدہ لمبا کر دیا، اس لیے کہ اگر میں اٹھوں گا حسین نیچے گریں گے اور حسین کو تکلیف ہوگی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، آپ نے پڑھا ہے، وہ نبی حسین سے اس طرح محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، مومنوں، اصل مومن وہی ہے جو حسن و حسین سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اور یہ دونوں شہزادے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، پھر جنت کے جو سردار ہیں وہ علی کے لال ہیں، فاطمہ کے لاتے جگر ہیں۔ اتنی بڑی نسبت کسی اور کی ہے کہ نانا نبیوں کا سردار اور جو والد وہ ولیوں کے سردار، وہ علی کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت و ثواب ہے، وہ ہے والد۔ اور بھائی امام حسن جو جنتی نوجوانوں کے سردار، ماں فاطمہ وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ فاطمہ جو جنتی نوجوان عورتوں کے سردار ہیں وہ ہیں والدہ، اور خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنی بڑی نسبت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اور یہ دیکھیں جب یزید حضرت امیر معاویہ کے بعد تخت نشین ہوا، جو بنیادی اختلاف تھا یہ تھا کہ صحابہ کے ہوتے ہوئے غیر صحابی حکمران کیوں؟ یزید کی بیعت حضرت امام حسین نے اس لیے نہیں دی کیونکہ پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کس طرح آ سکتا تھا۔ حضرت امام حسین نے اس لیے یزید کی بیعت نہ کی۔ یزید نے اسلامی حدود کو توڑا اور اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی، اس وجہ سے حضرت امام حسین نے یزید کو اس اہل نہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اس کے حکمرانی کو مانا جائے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک پاک ہاتھ ناپاک ہاتھ میں کس طرح آ سکتا ہے؟ اور وہ یزید کہ جو اسلامی حدود کو جس نے توڑا، اور وہ یزید کہ جس نے اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی، پھر کس طرح حضرت امام حسین اس کی بات کو مان سکتے تھے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کوفہ والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھے، بہت سارے خط لکھے، آپ یہاں آ جائیں، یہاں کے حالات ٹھیک ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچے، وہاں لوگوں نے اچھا استقبال کیا، وہاں سے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا، اور یہ مغرب اور عشاء کے ٹائم میں وہاں داخل ہوا، حجازی لباس تھا، منہ پہ نقاب کیا ہوا تھا، لوگوں نے سمجھا امام حسین آ گئے ہیں، لیکن جب وہ تخت پر بیٹھا دربار میں آیا، اس نے نقاب اتارا تو پتہ چلا امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد نے کوفیوں سے کہا میں تمہارے لیے ایک تحفہ لے کر آیا ہوں، وہ جو تحفہ تھا وہ اس کی تلوار تھی، اس نے تلوار کو لہرایا اور کہا کہ جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے گا۔ اب وہ کوفہ والے جنہوں نے خود بلایا، جنہوں نے خط لکھے، اب وہ نظریں چرانے لگ گئے، اور اس نے ابن زیاد نے حکم دیا جو بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دے گا اس کی گردن کو کاٹ دیا جائے، اور ان کو بھی دربار میں لایا گیا۔ انہوں نے بڑی مزاحمت کی، لیکن آخر کار حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے۔
ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ادھر حسینی قافلہ رواں دواں ہے۔ یہ ایک جگہ پر پہنچے، پوچھے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کرب و بلا۔ اور 7ویں محرم کا دن تھا جب آل رسول پر پانی کو بند کر دیا گیا، نہ بچوں کو پانی دیا، نہ عورتوں کو دیا، نہ بوڑھوں کو دیا، نہ نوجوانوں کو دیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ پھر جب 9 محرم کا دن آیا، پھر رات آئی، اس رات سارے حسینی قافلے نے رات کو جا کر اللہ کی عبادت کی۔ حضرت امام حسین نے سارے ساتھیوں نے نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کی۔ کسی خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، کسی خیمے سے سورت یاسین کی آواز، کسی خیمے سے سورت ملک کی، کسی خیمے سے سورت رحمان کی۔ آل محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے اس رات جاگ کر اللہ کو راضی کیا، اللہ کی عبادت کی۔ اب جب صبح ہوئی، 10 محرم کا دن تھا، اور حضرت امام حسین نے دیکھا یہ تو ٹلنے والے نہیں، اور حضرت امام حسین نے ان کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کہا اے لوگو بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کہ جنتی نوجوانوں کے سردار؟ کیا آپ نے نہیں سنا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا امیر حمزہ وہ چچا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نبی سے نہیں سنا؟ کیا نبی کو پیار کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا خون بہایا ہے؟ کیا میں نے کسی کا مال چھینا ہے؟ آخر بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ لیکن یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، آگے انسان تو نہیں تھے، اگر پہاڑوں کو سنایا جاتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کو سنایا جاتا زمین پھٹ جاتی، لیکن وہ انسان نہیں تھے، ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر یہ دیکھیں، پھر یہ جنگ شروع ہوئی، حق اور باطل کی جنگ تھی۔ حضرت امام حسین حق پر تھے، یزیدی فوج وہ نہ حق تھی، باطل تھی۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی۔ ادھر یہ جنگ شروع ہوئی، حضرت امام حسین لاشوں کو اٹھاتے ہیں، خیموں میں لے جاتے ہیں، اور آخر کار حضرت امام حسین کا لخت جگر نوجوان خوبصورت علی اکبر وہ تلوار جب لے کر میدان کربلا میں آیا، اس طرح آیا کہ جس طرح اندھیری رات میں چاند نکلتا ہے، وہ تلوار لے کر آیا اور ایک ایک یزیدی کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اور یہ دیکھیں کیوں نہ کرتے، ان کے جسم میں فاطمہ کا خون تھا، ان کے ہاتھ میں علی کی تلوار تھی۔ ایک ایک کو جب مار رہے تھے تو ان لوگوں نے، یزیدیوں نے ایک ٹولہ بنا کر اکٹھے ہو کر حضرت علی اکبر کو ان کو گھیر لیا، اور ایک ظالم نے آ کر حضرت علی اکبر کی جو گردن تھی وہ جسم سے جدا کر دی، اور آپ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اب سارے شہید ہو رہے ہیں۔ آخر کار حضرت امام حسین نے ایک 6 مہینے کا ان کا لخت جگر تھا، علی اصغر، ان کو اٹھایا، اپنے ہاتھ پر لے کر گئے، سامنے یزیدی تھے، ان سے کہنے لگے، فرمانے لگے، میرا مقابلہ، تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہے۔ اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ پیاسا ہے، پانی کے 2 گھونٹ تو اس کو دے دو۔ ایسے اٹھایا ہوا ہے ہاتھوں میں، وہاں سے یزیدیوں نے ایک تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے سینے میں لگا، اور آپ بھی شہید ہو گئے، اور خون کا جو فوارہ تھا وہ چھوٹا۔ حضرت امام حسین نے اپنے چھوٹے سے لال کو زمین پر رکھا، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلایا، چلو پر وہ جو خون تھا وہ اس طرح اوپر پھینکا، اور کہا اللہ اب تو راضی ہو جا، تیرے نبی کی آل کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا، یہ میری آخری قربانی تھی، اللہ اس کو بھی قبول کر لے، میں نے تیرے دین کے لیے، تیرے اسلام کے لیے، تیرے
تیرے لیے قربان کر دیا ہے، اللہ میں نے سارے گھرانے کو کٹا دیا ہے، شہید کروا دیا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اکیلے بچے۔ یہ دیکھیں، ایک جنگ ہوتی ہے جس میں ساتھی ساتھ ہوتے ہیں، جرنیل ساتھ ہوتے ہیں اور لڑنے والے سپاہی یا فوجی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی جنگ کہ وہاں سے تعداد زیادہ اور یہاں صرف حضرت امام حسین اکیلے، اور یہ بھی تلوار لے کر ایک ایک یزیدی کو جہنم واصل کر رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا، پھر ایک کم بخت آیا، بدبخت آیا اور حضرت امام حسین کے سینے پر چڑھ گیا۔ جب سینے پر چڑھا، اس نے حضرت امام حسین کی جو گردن تھی وہ جسم سے جدا کر دی، حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، بس ایک پل کی حکومت تھی یزید کی، صدیاں حسین کی ہے، زمانہ حسین کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو واقعہ کربلا، حضرت امام حسین نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا اور اپنے سارے گھرانوں کو قربان کر دیا۔ کس کے لیے؟ اس دین کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں، اگر جان جائے تو چلی جائے لیکن دین نہ جائے۔ میرے دوستوں، حضرت امام حسین کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ حسین کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس سے بڑی کوئی اور بات ہے نہیں ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمائے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ سے یہی دعا کہ اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، جو پانی پیتے رہے وہ پیاسے رہ گئے، اور یہ جو پیاسے رہے وہ تو اب بھی زندہ ہیں۔ یزید تھا، حسین ہے، یزید تھا، گزر گیا، حسین ہے، کربلا کا شاہ حسین، آپ بھی کہیں واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، آپ بھی کہیں واہ حسین۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین تیرا، حسین نبی کا، حسین اللہ کا، حسین مومنوں کا، حسین میرا، حسین تیرا۔